ناظرین، آپ لوگوں نے آج تک سیاستدانوں کی اربوں روپے کی کرپشن اور دو نمبری کی ہی داستانیں سن رکھی ہیں، لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پاکستانی سیاستدانوں کی لو سٹوریز، سستی عیاشی کے سکینڈل اور ان کی محبت کے انجام کے بارے میں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا پاکستانی سیاستدان ہے جو انڈین اداکارہ کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے اربوں روپے خرچ کرتا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے ایسا کون سا سیاستدان ہے جو شادی سے پہلے انڈین اداکاروں کے ساتھ گھومتا پھرتا اور رنگ رلیاں منایا کرتا تھا؟ وہ کون سا پاکستانی سیاستدان ہے جس نے ایک سیاستدان کی طلاق یافتہ بیوی سے شادی کر لی؟ ایسا کون سا سیاستدان ہے جو اپنی ازدواجی زندگی میں تو بری طرح ناکام رہا مگر پھر بھی کم عمر لڑکیوں سے شادیاں کرتا رہا؟ ایسے کون سے دو سیاستدان ہیں جن کی محبت کے چرچے ہمیشہ سے سرگرم ہیں؟ اور ایسا کون سا سیاستدان ہے جو محبت میں بری طرح ناکام ہوا تو اس نے آج تک شادی ہی نہیں کی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت ہے جسے موجودہ دور کا ہر پاکستانی بخوبی جانتا ہے، کیونکہ قائد اعظم کی اصول پسندی اور روب و دبدبے کے بارے میں ہم بچپن سے ہی پڑھتے آئے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کس قدر نرم اور محبت بھرا دل رکھتے تھے۔ قائد اعظم جہاں سیاسی دنیا میں پاکستان کے لیے لڑتے رہے، وہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی اس کے والد کے انکار کے باوجود رتی کو چاہتے رہے۔ رتی ایک پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ رتی کو قائد اعظم سے بے حد محبت تھی۔ جس وقت رتی 16 سال کی تھی تو قائد اعظم اس وقت 39 سال کے تھے۔ قائد اعظم کی محبت میں ان کا بڑا پن تو دیکھیے۔ آپ نے رتی سے کہا کہ جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی اور مسلمان نہیں ہوتی اس وقت تک میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب رتی مسلمان ہوئی تو اس کا نام مریم رکھا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے شادی کر لی؟ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی آنکھوں میں آنسو صرف 2 دفعہ ہی دیکھے گئے۔ پہلی دفعہ رتی کی موت کے وقت اور دوسری دفعہ جب قائد اعظم ممبئی سے کراچی آنے سے پہلے رتی کی قبر پر گئے تھے۔ سچ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا ہی انسان کیوں نہ ہو، جب بات محبت کی آتی ہے تو آنسو نکل ہی جاتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ایک طرف سیاست میں کامیاب ترین انسان تھے، وہیں دوسری طرف وہ محبت میں اتنے ہی ہارے ہوئے انسان بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھارت کی مشہور اداکارہ مدھو بالا کو دل سے چاہتے تھے، تبھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے مدھو بالا کے والد سے اس کا ہاتھ بھی مانگا، مگر مدھو بالا کے والد نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مدھو بالا کے والد نے یہ شرط رکھی کہ وہ ہندوستان میں ہی رہیں گے اور پاکستان کبھی نہیں جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ رکھتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو مدھو بالا کی چاہ کو بھولنا پڑا۔ پھر پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی میں نصرت اصفہانی خاتون آئیں، جو کہ مدھو بالا کی کمی کو تو پورا نہ کر سکی مگر ان کی سیاست میں مدد ضرور کرتی رہی۔ آصف علی زرداری مسٹر 10% اور کنگ آف پولیٹکس کے نام سے مانے جانے والے آصف علی زرداری کو تو آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ آصف علی زرداری انڈین اداکاروں میں سے ایشوریہ رائے کے دیوانے ہیں۔ آصف علی زرداری جب صدر نہیں تھے تو انہوں نے ایشوریہ رائے سے مراسم بڑھانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے خاص ذرائع کی مدد سے ایشوریہ رائے تک ملنے کا پیغام بھیجا۔ آصف علی زرداری نے خفیہ طریقے سے ایک طیارے سے ایشوریہ رائے کو اپنے گھر میں نجی محفل میں مہمان بنایا اور اس ایک رات کا ایشوریہ رائے کو $1 ملین دیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہنا ربانی کھر اور بلاول بھٹو دوستو، ہنا ربانی جب پاکستان کی فورن منسٹر تھیں تو یہ بات سرگرم رہی کہ ہنا ربانی اور بلاول بھٹو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہنا ربانی کھر کو کئی مقامات پر اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جب بھی کوئی اینکر اس بارے میں سوال کرتا تو ہنا ربانی جواب میں خاموش رہتی اور مسکرا دیتی۔ ہنا ربانی کھر کی خوبصورتی اور بلاول کی دولت کو اگر دیکھیں تو اس طرح کی سچی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ مستقبل میں پاکستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز نظر آتے ہیں، اس لیے ان کی جماعت اور لوگوں نے ان کی طرف سے معاملات صاف رکھے، مگر یہ بات طے ہے کہ ہنا ربانی کھر اور ان کے درمیان کچھ تعلقات ضرور تھے، جس کی وجہ سے آج ہمارا سوشل میڈیا ان دونوں کے تعلق کے تجربے سے بھرا پڑا ہے۔ عمران خان آج کا مشہور قیدی نمبر 804 یعنی عمران خان کرکٹ کی دنیا میں ایک چمکتا ستارہ رہ چکے ہیں۔ جوانی میں عمران خان کی خود اعتمادی اور ظاہری خوبصورتی بھی قابل تحسین رہی ہے، تبھی تو آپ جس بھی ملک میں کرکٹ کھیلنے جاتے تھے وہاں نہ صرف اپنی کارکردگی سے لوگوں کے دلوں پر چھا جاتے تھے بلکہ لوگوں کو اپنی شخصیت سے بھی اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کروڑوں لڑکیاں ان پر مرتی تھیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون سی مشہور شخصیات ہیں جو عمران خان کی زندگی میں آئیں۔ بھارتی اداکارہ زینت امان اور عمران خان کے درمیان تعلقات کی خبریں بھارتی اخباروں میں گردش کرنے لگیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستانی ٹیم بھارت میں کرکٹ سیریز کھیلنے گئی تھی۔
بھارتی میڈیا نے ان دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی اخبارات میں شائع کی تھی، مگر عمران خان کی طرف سے کوئی بھی ایسا موقف نہیں ملتا جس سے یہ کہا جا سکے کہ ان کو زینت امان سے لگاؤ تھا۔ دوسری طرف جمائمہ ان کی شریکہ حیات تو بن گئی، مگر ان دونوں کا ساتھ رہنا سیاست کو شاید منظور نہ تھا۔ ریحام خان جو ٹی وی پر صبح کے پروگرامز کی میزبانی کرتی تھی، انہوں نے عمران خان سے پروگرام کے لیے وقت نہ دینے کا شکوہ کیا تو پھر یہ شکوہ ان دونوں کو ازدواجی زندگی میں لے آیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران خان اور ریحام خان کچھ ہی عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے اور پھر راہیں جدا کر لیں، مگر ریحام خان نے ان پر الزامات لگا کر عمران خان کے دل کو ضرور ٹھیس پہنچائی، مگر اس کے بعد عمران خان کو لگی چوٹ پر مرہم رکھنے کے لیے بشرا بی بی مل گئی، جو کہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ ایک وقت تھا جب مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت کی سیاست میں سنجیدگی مشہور تھی، وہیں اپنی ذاتی زندگی میں نرم مزاجی کے بادشاہ نظر آتے تھے۔ مختلف ٹی وی چینل پر جہاں چٹکلے سنا کر لوگوں کی مسکراہٹ کی وجہ بنتے تھے، تو وہیں یہ اپنی نجی زندگی میں ہمیں ایک دکھی انسان نظر آتے تھے۔ ان کی ازدواجی زندگی اور محبت میں ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 3 شادیاں کی اور کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی میں پہلی خاتون سیدہ بشرا تھیں، جو کہ چند سالوں کے بعد ان سے الگ ہو گئیں۔ دوسری شادی عامر لیاقت نے سیدہ طوبہ سے کی، مگر وہ بھی کامیاب شادی نہ ہو سکی۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی 18 سالہ سیدہ دانیہ سے کی اور اس شادی کی عمر صرف 3 ماہ تھی۔ دانیہ شاہ نے 3 ماہ بعد طلاق لے لی اور یوں صدمے اور ڈپریشن میں رہنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد عامر لیاقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مصطفیٰ کھر اور تہمینہ دورانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رکن مصطفیٰ کھر جنوبی پنجاب کے سرگرم کارکن ہیں۔ اپنے علاقے میں لوگوں کی مدد کر کے انہوں نے لوگوں کا اعتماد جیتا اور قومی اسمبلی میں کئی بار اپنی جگہ بنائی۔ دوسری طرف تہمینہ دورانی ایک ادیبہ، اینکر اور فلاحی کاموں میں سرگرم خاتون جانی جاتی ہیں۔ جہاں مصطفیٰ کھر سیاست میں ایک اعلیٰ مقام اور جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو وہیں دوسری طرف تہمینہ دورانی شہرت یافتہ خاتون تھی، سو اسی بنا پر ان دونوں کے تعلقات استوار ہونے لگے۔ مصطفیٰ کھر اگرچہ پہلے کئی شادیاں کر چکے تھے، مگر تہمینہ دورانی نے انہیں پھر بھی قبول کیا۔ ان دونوں نے محبت کی شادی کی تھی، مگر شاید قدرت کو ان دونوں کا ساتھ منظور نہ تھا اور نہ جانے کیوں یہ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اور آج تہمینہ دورانی میاں شہباز شریف کی شریک حیات ہیں، جو کہ اپنی کتابوں اور فلاحی کاموں کی وجہ سے بے حد مقبول ہیں۔ شیخ رشید احمد۔ شیخ رشید احمد سیاست کے وہ بادشاہ ہیں جن کا نام آئے تو ہم ان کی خوش مزاجی کی وجہ سے نہ چاہ کر بھی مسکرا دیتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر آنے والی حکومت میں کئی وزارتوں کے منصب پر براجمان رہ چکے ہیں، مگر بات کی جائے ان کی محبت کے بارے میں تو یہ سوال پوچھنے پر شیخ رشید مسکرا دیتے ہیں یا پھر بات گول کر جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو ان کی محبت کے بارے میں بھی کچھ اہم معلومات دیتے ہیں۔ شیخ رشید زمانہ طالب علمی سے ہی عشق معاشقے میں مبتلا رہے ہیں۔ یہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کئی لڑکیاں ان کی دوست بھی رہی ہیں، مگر جس سے محبت ہوئی اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ جاننے کے لیے انہوں نے ہر بار سیاست کا نام لیا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ شہباز بیگم کا ایک انٹرویو جس میں یہ بتاتی ہیں کہ 1996 میں امریکہ میں شیخ رشید نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ شہناز بیگم نے یہ بھی بتایا کہ میں شیخ رشید کے جسم پر موجود نشانات کے بارے میں بھی بتا سکتی ہوں، مگر دوسری طرف جب شیخ رشید کا بیان سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ اس دنیا میں اب نہیں رہی۔ اب یہ بات کس حد تک سچ ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کی شخصیت سے بھلا کون واقف نہیں۔ علامہ اقبال برے صغیر کے بلند پایا سیاست دانوں میں سے ایک رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف ان کی شاعری کی پوری دنیا میں دھوم تھی، تو وہیں دوسری طرف ان کی شخصیت اور رکھ رکھاؤ سے بہت سی عورتیں بھی متاثر تھیں۔ ان عورتوں میں عطیہ فیضی کا نام سر فہرست ہے۔ علامہ اقبال جب 1905 میں یورپ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گئے تو ان کا واسطہ عطیہ فیضی سے ہوا۔ عطیہ فیضی ایک خوش شکل اور جاذبیت سے بھرپور لڑکی تھی، جو کہ علامہ اقبال کو تو حاصل نہ کر سکی، مگر ان کے تعلقات کو ان کے خطوط نے جوڑے رکھا جو انہوں نے لکھے تھے۔ تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔